آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ اور میں ہوں حبیب چودھری۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک کے سفر کی اندرونی کہانی کی قسط نمبر 1 میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء کا تشدد حد سے بڑھا تو کئی پولیس والے زخمی ہو گئے اور اس وقت پولیس نے فائرنگ کی جس سے 5 اسٹوڈنٹ ہلاک ہو گئے، اور ان کے ہلاک ہونے کی وجہ سے پورے بنگلہ دیش میں یہ خبر پھیل گئی کہ 5 طلباء نے بنگلہ زبان کی خاطر قربانی دے دی ہے۔ تو مشرقی پاکستان کے ہر شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور ان ہنگاموں کو عوامی لیگ لیڈ کر رہی تھی۔ اگلے دن کا سورج مشرقی پاکستان میں اپنے ساتھ بہت سے ہنگامے لے کر آیا۔ ہر شہر میں پولیس کے اس اقدام کے خلاف جلسے جلوس ہونے لگے، مظاہرین سے زبردستی سرکاری دفاتر پر قابض ہو گئے اور مظاہرین نے دفاتر میں داخل ہو کر پاکستانی پرچم کو طاقت کے زور پر سرنگوں کر دیا۔ طلباء نے کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا، مظاہروں نے اور شدت پکڑی، پولیس نے ایک بار پھر فائرنگ کر دی، سڑک پر ایک بار پھر لاشیں گریں۔ اب شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، فوج طلب کر لی گئی۔ اب کرفیو نافذ تھا، کبھی کرفیو میں نرمی کر دی جاتی اور کبھی کرفیو میں سختی کر دی جاتی، کبھی دن کا کرفیو لگا دیا جاتا، کبھی رات کا کرفیو لگا دیا جاتا۔ عوامی لیگ نے مظاہرے اور ہڑتالیں بھی کرفیو میں نرمی کے دوران جاری رکھیں اور 23 فروری 1952 کو 1952 کو مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ یہ ہڑتال بھی ہوئی، احتجاج بھی جاری رہا اور فوج بھی گشت کرتی رہی۔ اس سارے احتجاج کا مرکز تھا ڈھاکہ یونیورسٹی۔ گورنمنٹ نے آخرکار ڈھاکہ یونیورسٹی کو بند کر دیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی بند ہونے سے فسادات میں واضح کمی آ گئی اور حکومت احتجاجی مظاہروں پر تو قابو پانے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ان احتجاجی مظاہروں اور ہڑتالوں کی سب سے زیادہ بینیفیشری بنی پاکستان عوامی لیگ، جس کو مشرقی بنگال میں بہت زیادہ عوامی مقبولیت اور حمایت حاصل ہو گئی، جس کا فائدہ اس نے 2 سال بعد ہونے والے الیکشن میں اٹھایا۔ مارچ 1954 میں صوبائی اسمبلی مشرقی پاکستان کے الیکشن میں عوامی لیگ نے 3 مقامی جماعتوں سے اپنا الائنس بنایا اور اس متحدہ محاذ کا نام جکتو فرنٹ رکھا، جس کا مطلب متحدہ محاذ یا یونائٹڈ فرنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان مقامی قوم پرست جماعتوں کا 21 نکاتی ایجنڈا تھا جس پر ان کا اتحاد ہوا تھا۔ اہم نکات پر میں یہ اہم باتیں شامل تھیں کہ مشرقی پاکستان کو مکمل طور پر خود مختاری دے دی جائے، صرف کرنسی، دفاع اور خارجہ امور اور اطلاعات کے شعبوں کے علاوہ باقی تمام شعبوں میں مشرقی صوبے کو یعنی کہ مشرقی پاکستان کو مکمل خود مختاری دی جائے اور بنگالی زبان کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا جائے۔ اور ان شرائط پر جکتو فرنٹ کا یہ الائنس بنا اور اس الائنس کی قیادت کرنے والے تھے ایک کے فضل الحق، شیر بنگلہ مولوی فضل الحق یعنی کہ کر رہے تھے۔ 9 مارچ اور 11 مارچ کو ووٹنگ ہوئی۔ اس ووٹنگ سے قبل پاکستان مسلم لیگ دونوں صوبوں میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں مقبول ترین جماعت تھی۔ اس الیکشن نے سب برج الٹا دیے۔ جکتو فرنٹ نے 97% ووٹ حاصل کیا اور مسلم لیگ مشرقی پاکستان سے صرف 2.5% کے قریب ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ 3% سے بھی کم تھا مسلم لیگ کا ووٹ۔ مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ نور الامین کو اس کے اپنے حلقے سے جکتو فرنٹ کے ایک طالب علم رہنما خلیق الزمان نے، جو کہ اسٹوڈنٹ تھے، نے بھاری مارجن سے شکست دے دی
اور مسلم لیگ کے بڑے بڑے سیاستدان یہ الیکشن بھاری لیڈ سے ہار گئے۔ جگتو فرنٹ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ جگتو فرنٹ کے سربراہ اے فضل الحق وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان بنے اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے بھی 19 اپریل 1954 کو عوامی لیگ کا 2 سب سے بڑے مطالبات میں سے ایک مطالبہ مان لیا۔ یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی قومی اسمبلی نے، اس وقت اس کو دستور ساز اسمبلی کہا جاتا تھا، یعنی کہ اردو کے ساتھ بنگلہ کو قومی زبان قرار دے دیا گیا، لیکن ابھی صوبائی خود مختاری کا مطالبہ بقایا تھا۔ عوامی لیگ اور جگتو فرنٹ کی نئی نویلی حکومت پرزور انداز میں یہ مطالبہ کر رہی تھی۔ پاکستان کا پہلا آئین بننے سے پہلے بنگلہ زبان کا مطالبہ منوا لینا عوامی لیگ کی بڑی کامیابی تھی، لیکن عوامی لیگ کی جانب سے صوبائی خود مختاری کے مطالبے میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی۔ پہلے سے لہجے تلخ ہوئے، پھر اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اب مشرقی پاکستان میں بنگالی اور غیر بنگالی کی تقسیم واضح نظر آنے لگی اور بات ہنگاموں اور پھر پرشدت مظاہروں تک پہنچ گئی۔ 15 مئی 1954 کو ڈھاکہ میں آدم جی جھوٹ ملز میں فسادات پھوٹ پڑے اور بنگالی اور غیر بنگالی ان پرشدت فسادات میں چند دنوں میں ہلاکتوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی اور زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی جو اس کے علاوہ تھی۔ ان ہنگاموں نے جگتو فرنٹ کی گورنمنٹ کے امیج کو بھی ڈیمیج کیا۔ اس دور کے اخبارات چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان ہنگاموں میں انڈیا کے کئی افراد بارڈر پار کر کے ان ہنگاموں میں شامل ہوئے۔ اخبارات میں یہ الزامات بھی موجود ہیں کہ RSS کے گنڈوں نے ہنگاموں میں شمولیت کی۔ یہ خبریں بھی اس دور کے اخبارات میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا کے موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی بنگلہ دیش میں جا کر ایک تقریب کے دوران برملا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ RSS کے کردار کا بھی اس میں اعتراف کر چکے ہیں۔ فضل الحق کی گورنمنٹ نے فسادات روکنے کے لیے بر وقت اقدامات نہیں کیے تھے۔ اخباروں میں کارٹون بھی شائع ہوئے کہ فضل الحق نے نظریہ پاکستان کی دیوار کو توڑ دیا ہے۔ یہ الزامات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب ایک امریکی اخبار نے فضل الحق سے انٹرویو کے بعد یہ خبر شائع کر دی کہ وہ بنگال کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ فضل الحق پر غداری کا الزام لگا دیا گیا، اگرچہ فضل الحق نے اس بات سے انکار کیا کہ میں نے انٹرویو میں ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن مقامی اخبارات نے ان پر الزام لگانے کا سلسلہ اور غداری کے الزامات جاری رکھے۔ 23 مئی 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد نے جگتو فرنٹ کی حکومت کو ایسے ہی الزامات کے تحت برطرف کر دیا اور بنگال سے تعلق رکھنے والے اسکندر مرزا کو ایسٹ پاکستان کا گورنر بنا دیا اور پاکستان کی قرارداد پیش کرنے والے فضل الحق کو غدار قرار دے کر گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ جگتو فرنٹ کے وزراء سمیت، جن میں شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے، 659 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں حکومت پاکستان کی طرف سے اور ہوائی جہاز سے پرچیاں کرائی گئی، جن میں حکومت پاکستان کی طرف سے بنگالی عوام کو یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ ملک توڑنے کی سازش میں ملوث تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کی یہ گرفتاری آخری نہ تھی۔ اس کے بعد دوبارہ جنرل ایوب خان کے مارشلا دور میں 1958 میں شیخ مجیب الرحمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور شیخ مجیب الرحمان کی یہی گرفتاری اونٹ کی پیٹھ پر آخری تنکا ثابت ہوئی۔ اس گرفتاری کے دوران شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کو پاکستان سے آزاد کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہ
جو ان کی ویب سائٹ ہے عوامی لیگ کی، اس پر بھی شیخ مجیب الرحمان کی یہ بات موجود ہے، یہ دعویٰ موجود ہے کہ اسی وقت ان کی سوچ بدلی، ان کا دماغ اور سوچ اس گرفتاری نے بدل لیا، اور پھر یوں ہوا کہ 1963 میں حسین شہید سہروردی کی وفات کے بعد وہ عوامی لیگ کے صدر بن گئے، اور صدر بننے کے بعد شیخ مجیب الرحمان جو کہ مشرقی پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کے صدر تھے اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کے وجود کے لیے ان کا یہ صدر بننا کافی خطرناک ثابت ہوا، کیونکہ آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان کی سیٹیں زیادہ تھیں اور عوامی لیگ کو ادھر سب سے زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ یہاں سے ہی ایسے واقعات نے جنم لیا جن سے ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور پھر 1965 میں جب پاک بھارت جنگ چل رہی تھی، اس جنگ کے دوران مغربی بارڈر سے 1500 کلومیٹر دور ڈھاکہ شہر میں ایک عجیب کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ تو اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ پاکستان نیوی کا ایک سٹیورڈ جن کا نام مجیب تھا، ان لوگوں کی نظروں سے بچتا بچاتا ڈھاکہ کی دھان منڈی کے پاس ایک گھر میں پہنچا۔ وہاں پر ایک شخص نے اسے 4000 روپے دیے، جو اس دور میں کافی بڑی رقم تھی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے 4-5 لاکھ کے برابر وہ رقم تھی، کیونکہ اس دور میں ایک اوسط درجے کے ملازم کی تنخواہ 4-5 روپے ہوتی تھی۔ تو وہ شخص اسی خفیہ طریقے سے چھپتا چھپاتا واپس چلا گیا۔ وہ رقم دینے والا شخص کون تھا؟ جی جناب، وہ شخص تھے شیخ مجیب الرحمان۔ یہ سین ہے اگرتلا سازش کیس کا، یا مبینہ سازش کا ایک چھوٹا سا سین کہہ سکتے ہیں۔ یہ سازش واقعہ سازش تھی یا صرف ایک الزام تھا یا صرف کہانی گڑھی گئی؟ اس وقت کے اخبارات میں کیا بتایا گیا؟ عوامی لیگ کی ویب سائٹ اس کے بارے میں کیا کہانی سناتی ہے؟ صحافی اور غیر ملکی مصنفین، ریسرچر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک کے سفر کی اندرونی کہانی کی قسط نمبر 3 میں۔ تو باقی واقعات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کڑوا سچ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور بہت جلد آپ کو تیسری قسط ملنے کو ملے گی، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگرتلا سازش کیس کیا تھا اور اس کا پاکستان کو توڑنے میں کیا کردار تھا، اور اس کے کون کون سے کردار تھے، اس میں کون کون شامل تھا۔ تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔